شاہد صاحب آج سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ان سے استدعا کی کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، سو موٹو لیں، اور ان کی ریزن بھی سمجھ آتی ہے کہ ابھی یہ کیونکہ پاس نہیں ہوا سینٹ کے اندر، ابھی اس کو فی الحال ڈیفر کر دیا گیا ہے، کمیٹی کو دے دیا گیا ہے، تو جب پاس ہوگا تو تب دیکھیں گے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے آپ نے کارنیلیس اور جسٹس منیر کی مثالیں دے کے ہماری بھی امیدیں جاگ گئیں کہ شاید واقعی کارنیلیس دوبارہ زندہ ہونے لگا ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح عدالتوں کو کھڑا ہونے چاہیے تھے اس طرح نہیں کھڑی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب جسٹس بندیال صاحب بالکل جانے والے ہیں، ان کا 1.5 ماہ رہ گیا ہے، تو اس کے اندر یہ جو سارے ججز ہیں، آپ امید کرتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کو نپٹا کے جائیں گے؟ کیونکہ نہیں نپٹا کے جاتے تو پھر یہ مزید لٹک جائیں گے، بینچ ٹوٹ جائے گا، نیا بینچ بنے گا، پھر وہ نئی اپنی ایک پروسیڈنگ شروع ہوگی اور وہ پتہ نہیں کب تک ان کے فیصلے ہوں گے۔ آپ بھی ایسی کوئی امید اب بھی رکھتے ہیں؟ جی میں رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں کہ یہ نپٹا کے تو ضرور جائے۔ یہ 90 دن کا الیکشن، نیب ترامیم کا بل، پروسیجرز والے بل، یہ 3-4 جو امپورٹنٹ بل ہیں یہ نپٹا کے جائیں گے۔ ان میں یہ جو 90 دن کا جو ہے یہ جو 14 مئی کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کا، اور فوجی عدالتوں والے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نپٹا کے جائیں، کیونکہ ان کی آن گوئنگ ذرا ہیئرنگ بھی چل رہی، اور دوسروں کا میں نہیں کہہ سکتا، پر یہ تو چلیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی ماحول میں when the going gets tough, the tough gets going والی بات ہے، ایسے ہی ماحول میں کوئی کارنیلیس پیدا ہوتا ہے۔ پر اب یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، اور مل جائے گا، جسے ملنا ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اور یہ اب سی سی آئی کے اوپر چودھری صاحب بڑی ایک بے وقوفانہ سی بحث چل رہی ہے، حالانکہ آپ تو استاد ہیں قانون کے، ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ بھی جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جناب جب تک یہ اکائیاں پوری نہ ہوں، الیکٹڈ چیف منسٹر نہ ہو، اور جس طرح سندھ کی طرف سے اس کی اپوزیشن بھی آ رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر ایک بحث چل پڑی ہے کہ جی وہ سینسز اینڈ سی سی آئی بلا بلا بلا، حالانکہ مگر بنیادی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں سوال بھی یہ میرا کہ اگر انہوں نے نہیں کروانے ہوں گے تو یہ بہانے ہیں جس طرح کہ پی میں اور پنجاب میں نہیں کروائے، پھر یہ بھی بہانے ہیں، پہلے کی طرح دوبارہ بہانے بنا لیں گے کہ جی فورس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ فورس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جو کلیدی لوگ ہیں جن کی باعث یہ سب کچھ بڑے کرائسس میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان الیکشن کے میں جو پرابلم اس وقت آئے گی کہ چونکہ پہلی بات ہے، چونکہ پنجاب اور سرحد خیبر کی اسمبلیاں نہیں ہیں، اس لیے نہ صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے نہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور صدر یہ کنٹینیو کرے گا، اس میں یہ سینٹ کا چیئرمین نہیں آ جاتا ایسی صورت میں، till his successor is elected, Mr. Alvi will continue. یہ الفاظ ہے till he is elected۔ اور اب جب یہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، سی سی آئی نہیں بیٹھ سکتی، تو پھر یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ یہ نئی حلقہ بندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نئی حلقہ بندی تب ہوگی سینسس ہوگا، سینسس میں سی سی آئی میٹ کرے گی اور ایلوکیٹ کرے گی، شاید سن رہے ہیں کہ بلوچستان کو زیادہ سیٹیں دی جائیں گی کیونکہ وہاں پتہ نہیں آبادی کتنی بڑی ہے زیادہ، پر اس کو زیادہ دی جائیں گی کیونکہ وہ ذرا وہاں کے نمائندے ذرا باپ پارٹی اور یہ ماں پارٹی بن جاتے ہیں، تو وہ ادھر زیادہ دینی ہے۔ اگر تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی آرٹیکل 51 میں، وہ تو کہتا ہے بلوچستان کی پتہ نہیں 65 کے کتنی ہے۔ تو سر یہ تو بالکل آپ نے کلیئر کر دیا کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے قانونی آئینی طور پہ، کیونکہ ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نیت بدنیتی ہو کہ انہوں نے نہیں کروانا، لٹکانا ہے، تو بہانہ تو کوئی بھی بن جا سکتا ہے، مگر اس کے آگے پھر 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ تیسری جو ٹرانش ہے وہ نئی گورنمنٹ کو دی جائے گی، تو یہ سارا وہ معاملہ بھی دوبارہ آئے گا۔ تیسرا یہ کہ مارچ کے اندر اگر ڈیلے زیادہ کرتے ہیں تو سینٹ کا دوبارہ الیکشن آ رہا ہے، وہ معاملہ بھی رک جاتا ہے۔
آدھا سینٹ ختم ہو جائے گا, جی جی, سینٹ رہ جائے گا. یہ سر بریدہ 10 بریدہ پاکستان کو چھوڑیں گے, بریدہ سب کٹے ہوئے چوہدری صاحب یہ چھوڑیں گے اس طرح. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا یہ جو سیکشن 2A ہے, کلاس 2A سیکشن 11 جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, آپ بھی کہہ رہے تھے, کسی کے گھر میں گھس جاؤ, اس کو بندے پہ لازم ہے وہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو لے کے ایک کونے میں دھانس کے کونے میں بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر لے, اور یہ سارے گھر میں دندناتے پھریں, جو کچھ چاہے اٹھا کے لے جائیں, جو کچھ چاہے, جس کو چاہے اگر کوئی ذرا بات بھی کرے تو اس کو تھپڑ مار دے, مزاحمت کرنے پہ زیادہ اس کو گولی مار دے, کیونکہ فورس یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ریزنیبل فورس انڈر دی سرکمسٹانسز. فورس کو جب اجازت دیتا ہے آئین اور قانون یا قانون, اس میں ریزنیبلٹی کا پیمانہ رکھا جاتا ہے لازم. چوہدری صاحب مجھے جو ہے نا کوئکلی بریکا کہہ رہی ہیں, کوئکلی خورشید شاہ صاحب نے آج فرمایا کہ جناب انہوں نے بڑی تنقید کی, یہ بڑے گھٹیا قانون بنانے جا رہے ہیں, نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو تبدیل کر دے گی. یعنی ایک تو پہلی بات کہ خود وہ ختم کرنے میں, اس کو بنانے میں رکاوٹ نہیں بن رہے, مگر اگلی گورنمنٹ. تو میں اس سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان قوانین کے ذریعے پی ٹی آئی کو دبا لیا جائے, اس کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا جائے, لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, اور جو ہی پھر ان کی گورنمنٹ, ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ آ جائیں گے تو پھر یہ تبدیل کر لیں گے. یہ ایسا نظر آتا ہوا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو جن گانٹوں میں ہم بنے ہوئے ہیں اس میں ہاتھ پاؤں بندے ہوئے یا کٹے ہوئے ہیں, اس میں پہلے تو MQM کو منائے کہ یہ نئی سینسس پہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی, اور اس کو CCI ہے نہیں جو اپروو کر سکے. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں. پھر اس کے بعد یہ طے کریں, کنسنسس کریں کہ اب پچھلے آئین اور پچھلی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہونے, اور 90 دن میں جب ہی ہو سکتے ہیں, اور یہ 90 دن میں کرائیں, اور اس کے بعد کوئی آئین میں اگر تبدیلی لا سکتا ہو کوئی پارٹی ہو, اور وہ جینوئن الیکشن کرائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ایک ایک قدم 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. چوہدری صاحب آپ کی اس امید پہ کہ چیف جسٹس صاحب سے آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ جاتے ہوئے یہ سارے اہم کیسز جو ہیں وہ نپٹا کے جائیں گے, تو ہم بھی ایک نئی ٹرک کی بتی ہے, تو پہلے بھی آپ کے پیچھے چل پڑے تھے, ہم بھی امید لگانے کے علاوہ لاچار کی کیا کر سکتے ہیں.